نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت ہمیں یہاں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آج جو بھی ہم سیکھیں گے، جانیں گے، نصیحتیں حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اسے عمل میں لانے والے بنا دے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر کرے انشاءاللہ، آمین آمین۔ تو لاسٹ ویک جو ہے نا ہمیں آیت نمبر 194 سے لے کر 1202 تک دیکھے تھے، تو تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرو، مگر اگر دشمن لڑے تو برابر کا جواب دو، زیادتی نہ کرو، اللہ متقین کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ پھر ہمیں حج اور عمرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے نا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، اور اگر رکاوٹ ہو تو قربانی دے کر احرام کھولو۔ اس کے بعد حج کے دن جو ہے وہ مقرر رہے، اس میں بے حیائی، گناہ اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین توشہ، مطلب جو ہم حج کی تیاری کرتے ہیں، ہاں تو وہ تیاری کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حج میں تجارت جائز ہے، مگر اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کا فضل اور رضا ہے۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس کے بعد عرفات سے واپس آؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں سے سب لوگ آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم بتاتے ہیں کہ حج مکمل ہونے کے بعد کچھ لوگ صرف دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں، مگر مومن جو ہوتے ہیں نا وہ آخرت کی بھلائی مانگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دنیا دے، مگر مومن جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے ساتھ ساتھ کیا مانگتے ہیں؟ آخرت بھی مانگتے ہیں، اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق حصہ ملتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد آج کی آیتیں بہت ہی جامع ہے، بہت ہی خوبصورت ہے میری بہنوں، غور و فکر سے سنیں گے۔ ایک ایک آیت ایسا سبق ہمیں دیتی ہے نا، اللہ اکبر۔ اگر سچ میں اگر آج ہم پورے غور و فکر سے آج کی آیتیں سنیں گے نا تو ہم بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ پہلی آیت ہے آیت نمبر 203۔ اب دیکھو وہ سلسلہ جو ہے نا حج کا وہی یہاں پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بس طریقہ وہ کیا ہو؟ متقی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہ اس آیت کا سب سے دلکش پہلو اگر ہم دیکھیں گے نا تو سہولت اور رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ اور اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے چند دنوں میں۔ اب یہ گنتی کے چند دن ایام معدودات دراصل کون سے ہیں؟ یہ ایام تشریق کے ہیں، مطلب کہ دیکھو حج کے بعد 11، 12 اور 13 یہ جو 3 دن ہے نا ذوالحج کی، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہاں 9 اور 10ویں دن کیا ہو گئی؟ ہماری حج مکمل ہو گئی۔ اب حج کا سفر اب کیا ہو رہا ہے؟ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، مطلب اینڈنگ کی طرف
بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے مسافر، تیرے عبادت کے خاص طریقے تو پورے ہو گئے رہے ہیں، مگر میرے ذکر کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ 3 دن جو ہے نا، یہ بھی بہت اہمیت کے ہیں۔ ہاں، اس کی بھی خاص اہمیت ہے۔ اس میں تکبیر کہنا، تسبیح اور تحلیل کرنا، مطلب یہ زیادہ اہمیت والی عبادتیں ہیں۔ اس کے بعد میں خاص کر کیا کہا گیا ہے اس کے بعد، مطلب یہ حج کے بعد، ہاں، اب یہاں پر کیا کیا گیا ہے، ہم آسانی بھی رکھی گئی ہے، فلیکسیبلٹی رکھی گئی، اختیار دیا گیا ہے کہ آپ رکنا چاہتے ہیں تو رکے، ہاں، نہیں رکنا چاہتے تو آپ مطلب دونوں میں کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اب دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت اس وقت جھلکتی ہے کہ جب وہ فرماتا ہے کہ جو شخص 2 دن میں مینا سے نکلنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو قیام کو طول دے ٹھہرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر آگے آتا ہے لمن اتقوا کا ورڈ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ نے اس سہولت کے ساتھ جو ہمیں سہولت دی یہاں پر، ہاں، کہ آپ ٹھہرنا چاہتے تو ٹھہرے، جانا چاہتے تو جائیں، اب اس کے ساتھ دیکھو ایک لفظ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، کون سا؟ لمن اتقوا، یہ ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی جو ہے دینوں کی گنتی میں نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت میں چھپی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کا اصل مقصد دل کو اللہ کی بڑائی سے بھرنا ہے، اور تفسیر معرف القرآن میں ایک نہایت سبق آموز واقعہ ملتا ہے کہ ترکی کے ایک بزرگ تھے جو مولانا جامعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اب حج سے واپسی پر پریشان حال اپنے شیخ کے پاس آئے اور کہا، حضرت، حج سے پہلے میرا دل نا نور سے لبریز رہتا تھا، مگر حج کے بعد وہ کیفیت گم ہو گئی۔ مولانا جامعی رحمت اللہ علیہ نے ایک گہری بات کہی، حج سے پہلے تم خود کو گناہگار سمجھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے، لیکن حج کے بعد تمہارے اندر یہ احساس آ گیا ہے کہ میں نے حج کر لیا، مطلب کہ غرور۔ یہی وہ نیکی کا تکبر ہے جس میں تمہارے دل کے نور کو چھپا دیا ہے۔ اب دیکھو یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کے بعد عاجزی ہی اصل تقوی ہے۔ اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ ذرا سوچو مچھلی کا کیا حال ہوگا نا جب اسے پانی سے نکال دیا جائے۔ یعنی اگر حج کی ان ایام میں یا زندگی کے کسی بھی موڑ پر ذکر چھوٹ جائے تو روح جو ہے نا ہماری یہ تڑپتی ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل ایک پرندے کی مانند ہے، جتنا وہ ذکر کے ذریعے بلند اڑتا ہے اتنا ہی شکاریوں سے مطلب کہ آزمائشوں سے دور رہتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ پرندہ جتنا دور اڑے گا تو کیا ہوگا، اپنی شکاریوں سے بچ جائے گا، اسی طرح دل کی کیفیت ہے، دل کیا ہے، پرندے کی مانند ہے، جتنا وہ ذکر کے ذریعے بلند اڑتا ہے اتنا ہی شکاریوں سے مطلب کہ آزمائشوں سے دور رہتا ہے۔ اب آیت کے آخر میں ایک یہ جو تنبیہ دی گئی، اور جان رکھو، کیا تنبیہ ہے، اور جان رکھو کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ مطلب کہ مینا کا جو اجتماع ہو یا عرفات کا میدان، یہ سب اس عظیم دن کا ایک ریہرسل ہے جب پوری انسانیت ننگے پاؤں ایک ہی لباس میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے بندے، یہاں مینا سے تو اپنی مرضی سے جلدی یا دیر سے نکل سکتا ہے، مگر اس دن
تو میرے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں ہلا سکے گا، ہے نا؟ تو آج بس مطلب اس طرح، جیسے کہ مطلب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے، لاکھوں انسان ایک ہی لباس، ایک ہی احرام میں، ایک ہی پکار لبیک کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک دن پورے کائنات کو اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ حج سے واپسی پر انسان کو ایسا محسوس ہونا چاہیے جیسے وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہا ہے، جہاں اس کا ہر قدم اسے حشر کی کامیابی کی طرف لے جائے۔ تو کیا سبق حاصل ہوا ہمیں اس آیت سے؟ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عمل کی مقدار سے زیادہ اس کی روح اہم ہے۔ بندگی کا سفر ذکر سے شروع ہوتا ہے، تقوی پر پروان چڑھتا ہے اور آخرت کی یاد پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی بعد آگے آتے ہیں آیت نمبر 204 کی طرف۔ امید ہے یہ آیت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی سسٹرز کی، مجھے جلدی جلدی بتا دیں چیٹ پہ۔ اوکے الحمدللہ۔ آگے آتے ہیں آیت نمبر 204 کی طرف۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 204 میں فرماتے ہیں اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے۔ اب یہ ہم ابھی دوسری ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب غور کریں ہم ایکچولی جو اسکیننگ ہوتی ہے نا ہماری، وہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکیننگ کرنے والے ہیں ہماری۔ دیکھو کہ جو چھپے ہوئے گناہ ہیں نا ہم میں، وہ اب ہمیں ظاہر ہونے والے ہیں۔ تو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی دنیاوی زندگی کی باتیں تمہیں بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر نا ایک ایسے تاریخی کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو رہتی دنیا تک انسانی معاشرے کے لیے ایک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت بھلی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔ یہ آیات دیکھو نا ایک ایسے نفسیاتی بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے جہاں انسان کی زبان شہد کی طرح میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کا دل زہر سے بھرا ہوتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ جو ہے یہ نہایت ہی فصیح اللسان، مطلب ایک دم اپنی زبان پر مہارت رکھنے والا انسان تھا، خوش مزاج مطلب دیکھنے کے لیے، اور ایسے ایک دم پرکشش اس کی شخصیت تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے، اسلام کی تعریف کرتا ہے، اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور بار بار اللہ کی قسمیں کھا کر کہتا ہے، اللہ گواہ ہے میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر باہر جاتا ہے، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک رات اس نے مسلمانوں کی ہری بھری کھیتوں کو آگ لگا دی اور ان کے مویشوں کو ذبح کر ڈالا۔ اس کے عمل نے ثابت کر دیا کہ اس کی زبان صرف ایک لبادہ تھی، مطلب ایک بولتا نا ایک کپڑا اڑا ہوا جھوٹ کا پردہ، ہاں، جس کے پیچھے دشمنی کا طوفان چھپا تھا۔ اب دیکھو یہاں پر قرآن نے اسے کیا کہا ہے؟ یہاں پر الد الخصام کہا ہے، بدترین جھگڑالو قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اور مطلب کہ مبغوض شخص جو ہے وہ کون ہے؟ جھگڑے میں انتہائی سخت اور بد زبان ہو،
صحیح बुखारी की रिवायत है। मतलब नफरत से भरा हुआ शख्स वो है, नापसंदीदा और नफरत से भरा हुआ शख्स वो है जो झगड़े में इंतहाई क्या करे, सख्त जबान का इस्तेमाल करे। अब देखो इस आयत का मकसद ये है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रहती दुनिया तक के मुसलमानों को मक्कार दुश्मनों से होशियार कर रहे हैं। मुफस्सरीन लगते हैं कि इन मुनाफिकों की ज़बानें शहद से ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन इनके दिल कड़वे होते हैं। वो लोगों के सामने भेड़ मतलब क्या, शिप, हाँ, शिप देखे ना कितने मासूम होते हैं ना, उनका रूप धारते हैं, लेकिन इनके सीनों में भेड़ियों जैसे दिल धड़कते हैं। भेड़िया मतलब उल्फ, उसकी तरह क्या होते हैं, दिल इनके धड़कते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुनाफिक का सबसे बड़ा फितना इसकी जो जबान है ना, ये है, वो हक का नाम लेकर बातिल फैलाता है और अल्लाह का वास्ता देकर बंदों को धोखा देता है। और इमाम इब्न अल क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही दिल को छू जाने वाला कौल है। वो कहते हैं इंसान की जबान है ना, इसके दिल का जायका बताती है। क्या करती है, इंसान की जबान इसके दिल का जायका बताती है। अ पर्सन्स टंग कैन गिव यू द टेस्ट ऑफ हिज हार्ट। अगर दिल पाक ना हो तो जबान की मिठास सिर्फ एक फरेब है, फरेब। वो मजीद फरमाते हैं कि जब दिल अल्लाह से दूर होता है तो वो फितनों का शिकार हो जाता है। जैसे कि एक परिंदा जमीन पर उतरे तो शिकारियों के हाथ लग जाता है। तो अल्लाह ताला हमें एक ऐसे इंसान का मंजर दिखाते हैं जिसकी बातें सुनकर लोग मुतासिर हो जाते हैं। इसकी गुफ्तगू में नरमी, अल्फाज में खूबसूरती और अंदाज में मिठास होती है। वो यहाँ तक कि कह देता है कि अल्लाह गवाह है मेरे दिल की बात पर, लेकिन हकीकत क्या है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसके दिल में सख्त दुश्मनी और जहर भरा होता है। अब ये हुआ एक पहलू, ठीक है। अब ये आयत हमें सिर्फ दूसरों के बारे में खबरदार नहीं करती है, बल्कि हमें अपने दिल के अंदर भी झांकने पर मजबूर करती है। हाँ, कि कभी ऐसा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी के सामने मुस्कुरा रहे हों लेकिन दिल में इसके लिए नफरत हो, हम किसी की तारीफ कर रहे हों मगर अंदर ही अंदर हसद कर रहे हों, हम दीन, अखलाक या खैर ख्वाही की बातें तो कर रहे हों मगर हमारे अमाल इसके बरअक्स हों, उल्टे हों। आज के ज़माने में कैफियत और भी ज़्यादा आम हो गई है ना। लोगों के अल्फाज नरम होते हैं मगर दिल सख्त, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है मगर नीयत में खोट होती है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह सिर्फ हमारी बातें नहीं देखता, वो हमारे दिलों को भी जानता है। इसलिए इस आयत का असल सबक ये है कि हम दूसरों से पहले अपने दिल को देखें। क्या हमारी जबान और दिल एक जैसे हैं? सवाल करते हैं अपने दिल से, क्या हमारी नीयतें वाकई साफ हैं? क्या हम वाकई वही हैं जो लोगों के सामने नजर आते हैं? मोमिन की पहचान यही है कि इसका दिल, जबान और अमल एक जैसे, वो लोगों के सामने भी खैर ख्वाह हों और दिल में भी, क्योंकि आखिरकार इंसान लोगों को तो धोखा दे सकता है लेकिन अल्लाह ताला को नहीं। तो क्या सबक हासिल हुआ हमें यहाँ से, कि किसी के जाहिर पर ना जाएं, किसी की गुफ्तगू की खूबसूरती आपको मरऊब ना कर दे, बल्कि इसके किरदार और अमल को भी देखें। और अल्लाह को वो शख्स सख्त नापसंद है जिसकी कौल और फेल में फ़र्क हो, मतलब जिसकी बात और जिसके काम में फ़र्क हो, जो ज़बान से मोहब्बत जताए लेकिन अमल से फसाद फैलाए, वो अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह गवाह है, मुनाफिक अपनी बात मनवाने के लिए अल्लाह को क्या करता है, गवाह बनाता है। अल्लाह गवाह है कहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वही अल्लाह के सीने के पोशीदा राजों को भी मतलब अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, उसके सीने के पोशीदा राजों को भी देख रहा है। इसीलिए इंसान
سے پکار ہے کہ اپنی زبان کو سجانے سے پہلے اپنے دل کی صفائی کر۔ تیرا رب تیرے الفاظ کا محتاج نہیں ہے، وہ تو تیرے دل کی دھڑکنوں میں چھپے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو لوگوں کی نظر میں مصلح مطلب کہ اصلاح کرنے والا بنا رہے اور کائنات کے مالک کے یہاں مفسد مطلب کہ فساد پھیلانے والا لکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو نا، بہت ہی بڑا گہرا سبق دیتی ہے ہمیں کہ ہمارے دل، ہماری اس زبان دونوں بھی سیم ہوں۔ جس طرح زبان سے مٹھاس جھلک رہی ہے، وہ اسی طرح ہمارے دل سے بھی مٹھاس جھلکتی ہے، ہمارے دل بھی صاف شفاف ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، امید ہے یہ آیت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 205 کی طرف۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اور جب وہ واپس جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے۔ مطلب دیکھو ابھی پہلی والی آیت میں کیا کیا اس نے، ہاں اپنی زبان سے سب کا دل جیت لیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، اس کے بعد واپس جاتا ہے نا، واپس جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھو آیت نمبر 205 اس مکار چہرے کا دوسرا رخ دکھاتی ہے، جسے ہم نے ابھی جو پچھلی آیت میں میٹھی اور دل لبھانے والی باتوں کے پردے میں دیکھا تھا۔ اگر آیت 204 میں منافق کی گفتگو کا ذکر تھا تو یہ آیت اس کے عمل کی بدصورتی کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو دل کو لرزا دیتی ہے کہ کس طرح ایک انسان اپنی انا اور دشمنی میں اندھا ہو کر پوری انسانیت اور فطرت کے خلاف جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ جب مٹھاس آگ میں بدل گئی، اب آیت کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہی جو یہاں پر جس انسان کا ذکر کیا گیا، اخنس بن شریک جیسا شخص جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے رخصت ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا تو راستے میں اسے مسلمانوں کی ابھی کچھ اس میں آتا ہے کہ راستے میں کچھ تہرات کے وقت تو اسے ہری بھری کھیتیاں اور چرتے ہوئے مویشی نظر آئے۔ اس کے دل میں چھپا ہوا بغض ایک دم بھڑک اٹھا، اس نے ان کھیتیوں کو آگ لگا دی اور بے زبان جانوروں کو ذبح کر ڈالا۔ اب یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس ذہنیت کی عکاسی تھی جو بظاہر اصلاح کا نعرہ لگاتی ہے، جو کہتے ہیں نا ہم اصلاح کرنے والے، ہم ایسے ہیں، اچھے ہیں، اپنی اچھائی ظاہر کرتے ہیں، مگر اس کا ہر قدم کیا ہوتا ہے، نقصان کی طرف ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ سعا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، ہاں مطلب دیکھو یہاں پر اس کا مطلب کیا، دوڑ دو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لفظ ہے جو فرعون کے لیے استعمال ہوا تھا۔ یہ اس محنت کی طرف اشارہ ہے، مطلب انسان دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس آسان الفاظ میں ہم کہیں گے، جو انسان کیا کرتا ہے، برائی پھیلانے کے لیے کرتا ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے نا کہ انسان نیکی کے لیے سست ہو جائے، انسان نیکی کے لیے سست ہو جائے مگر شر پھیلانے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دے۔ تو فرعون نے بھی کیا کیا تھا، ایسے ہی کیا تھا نا، ہاں تو یہی اسی طرح انسان کی خصلت ہوتی ہے۔ اب دیکھو کھیتی کیا ہے، انسان کی معیشت اور غذا ہے، اور نسل انسان کی مستقبل ہے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ منافق صرف ظاہری فصلیں نہیں جلاتا بلکہ وہ غلط نظریات اور فتنہ پروی کے ذریعے آنے والی نسلوں کے اخلاق کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ کیوں، کیسے؟
تو جب دیکھو جب معاشرے میں جھوٹ اور دھوکہ دہی عام ہو جائے تو انسانیت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کافر حکومت کو اس کی عدل کی وجہ سے باقی رکھ سکتا ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کافر حکومت کو اس کی عدل کی وجہ سے باقی رکھ سکتا ہے، مگر وہ مسلمان کہلانے والی حکومت کو بھی اس کے ظلم اور فساد کی وجہ سے مٹا دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں، یہ منافقت جو ہے نا، یہ ایک ایسی بیماری ہے، کینسر کی طرح ہے، جو اندر ہی اندر پورے وجود کو کھا جاتی ہے. منافق سمجھتا ہے کہ وہ بہت چالاک ہے، لیکن وہ دراصل اپنی ہی آخرت جلا رہا ہوتا ہے. یاد رکھنا، جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے نا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ قبر اور فساد کی جھاڑیاں ہے نا، یہ اگ آتی ہے. جیسے قبر پہ کیسے جھاڑیاں اگاتی اور وہ پوری طرح بند ہو جاتی ہے، اسی طرح. تو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا حاصل کیا ہے. کیا ہم لوگوں کے دلوں میں محبتوں کی کھیتیاں اگا رہے ہیں یا حسد کی آگ پھیلا رہے ہیں؟ اللہ کو وہ دشمن سب سے زیادہ ناپسند ہے جو پیٹھ پیچھے وار کرے اور معیشت اور انسانیت کو نقصان پہنچائے. مطلب ہم کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کی سوچ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں یہاں بتا رہے. ہاں، ہم لوگ جو نفرتیں پالے ہوئے ہیں نا دلوں میں، ہاں، تو یہ نفرتوں کو نکال ڈالنا. اور پھر ہم یہاں وہاں کی لگی بجھائی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب سمجھا رہے ہیں. دیکھو، اور یہاں پر دوسری بات، یہاں پر ماحولیات اور جانوروں کے حقوق کا بھی دیکھو. یہاں پر ہمیں یہ آیت سبق دیتی ہے کہ ایک مومن کبھی بھی بلا وجہ کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا، پھر وہ پودا ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو. تو اسی لیے ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری زبان کی مٹھاس تو ہمیں اللہ کے قریب نہیں کرے گی اگر ہمارے ہاتھوں سے زمین پر فساد پھیلا رہا. ہر انسان کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زبان کی مٹھاس اسے اللہ کے قریب نہیں کرے گی اگر اس کی ہاتھوں سے زمین پر فساد پھیل رہا ہو. اللہ رب العالمین ہے، وہ اپنی مخلوق کی تباہی برداشت نہیں کرتا. تو جب ہم نیکی کا لبادہ اوڑھ کر کسی کا حق مارتے ہیں یا کسی کی زندگی اجاڑتے ہیں تو عرش والا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب کہ اس کا فیصلہ ہونا ہی ہے انشاءاللہ. تو یاد رکھنا ہے، جو انسان یہ کر رہا ہے اور جو انسان اس کا شکار ہے، دو ٹوک اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فیصلہ ہے دونوں طرف. ہاں، کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ انصاف کرتا ہے. تو ہم دونوں کو بھی ڈرنا ہے. جو انسان یہ کر رہا ہے اس کے لیے ہے ڈر ہے، اور جو برداشت کر رہا ہے اس کے لیے سکون کی بات ہے کہ اس کا اللہ کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. آج وہ پریشان ہے، مشکل میں ہے، کوئی اسے پریشان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انصاف کرنے والا ہے. اوکے، تو اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 206 کی طرف. امید ہے یہاں تک کی آیتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. اوکے، اب دیکھیں آگے آیت نمبر 206 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تکبر اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا. اب دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں
اب جیسے کہ یہ ایکسر ہی چلا ہوا ہے، ہاں ہمارا ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے۔ اب اور ایک بات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، بس اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم ہی کافی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو، یہاں قرآن نے ایک عجیب لفظ کا استعمال کیا ہے، کیا ہے وہ لفظ؟ عزت بالاسم۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس عزت سے مراد وہ حقیقت وقار نہیں ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیتا ہے، بلکہ یہ وہ جھوٹی شان اور تکبر ہے جو انسان کو اپنی غلطی ماننے سے روک دیتا ہے۔ جب کسی مفسد یا مغرور شخص کو نصیحت کی جاتی ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، یہ راستہ غلط ہے، تو وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اسے اپنی توہین سمجھتا ہے، اور اس کا جواب عاجزی کے بجائے غصے میں اور مزید گناہ کی صورت میں دیتا ہے۔ اب یہ آیت بھی نا، وہ جو اخنس بن شریک کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جب اس نے مسلمانوں کی کھیتیاں جلائیں اور اسے ٹوکا گیا کہ اللہ کا خوف کرو، تو اس نے توبہ کرنے کے بجائے اپنی اس حرکت کو اپنی بہادری اور طاقت کی علامت قرار دیا۔ اب یہ وہ رویہ ہے جو انسان کو ہلاکت کی اس گھڑے میں گرا دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ علم جو ہے نا، علم کی بیماری جو ہے نا، یہ تکبر ہے، اور عبادت کی بیماری دکھاوا ہے۔ جاہل کا گناہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا اس با علم شخص کا گناہ ہوتا ہے جو حق واضح ہو جانے کے بعد صرف اپنی انا کی وجہ سے اسے قبول نہ کرے۔ گناہ کی ابتدا ایک خیال سے ہوتی ہے، اگر اسے نہ روکا جائے تو وہ ارادہ بنتا ہے، پھر عمل، اور پھر جب انسان اس پر فخر کرنے لگے تو وہ اس کی فطرت بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ تکبر وہ پردہ ہے جو عقل پر پڑ جائے تو انسان کو آگ کی تپش بھی پتہ ہے کیا ہوتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں گر پڑے۔ تو یہ بہت بہت ہی برا عمل ہے۔ اب یہاں آیت کے آخر میں جہنم کو بدترین بستر یا ٹھکانہ کہا گیا ہے۔ اب دیکھو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ایک طنز ہے، جس طرح انسان دیکھو نا تھک ہار کر بستر پر سکون ڈھونڈتا ہے نا۔ اب اس جو تکبر کرنے والے شخص ہے اس کو اپنی جھوٹی انا کے بدلے ایسا بستر ملے گا جو آگ کے شعلوں سے بنا ہوگا، اور یہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ اس کی عزت کا جواب ہے جو اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں چاہی تھی۔ مطلب کہ اللہ کا حکم کیا تھا اور انسان نے کیا کیا؟ آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا، اللہ کے حکم کیا ہے ہمارے لیے اور ہم کیا کر رہے؟ اپنی مرضی چلا رہے، اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اپنی مرضی سے دین چلا رہے ہیں۔ ہاں، تو یاد رکھنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالی کیا ہے یہاں پر، اس عزت کا جواب کیا دینے والا ہے، کہ ہمیں ایسا بستر ملے گا جو آگ کے شعلوں سے بنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں اپنے رد عمل کو پہچاننا ہے، دیکھنا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کوئی آپ کو پیار سے سمجھائے، آپ کی غلطی کی طرف اشارہ کرے اور آپ کے دل میں فوراً ایک چبھن سے اٹھے، دل کہے یہ مجھے کیوں کر رہا ہے، یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے، کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ بس سمجھنا وہی لمحہ سب کچھ بتا دے گا، وہی لمحہ آپ کے ایمان کا آئینہ ہے، سمجھ لیں۔ اگر اس وقت دل نرم ہو جائے، آنکھ جھک جائے اور انسان سوچے
شاید واقعی میں غلط ہوں تو یہ دل زندہ ہے، لیکن اگر دل میں غصہ ابلے اور انا جو ہے نا ہماری وہ چیخے، تو سمجھ لے دل کے اندر ایک بت بیٹھا ہے۔ اور وہ کون سا بت ہے؟ بتائیے کون سا بت ہے وہ؟ چیٹ پہ بتائیے مجھے۔ ہاں، اور تکبر، انا کا بت ہے وہ۔ کون سا بت ہے؟ سمجھ لیجئے کہ وہ انا کا بت ہے۔ اب آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، آج ہم گناہ سے اتنا نہیں ہارتے جتنا گناہ ماننے سے ہارتے ہیں۔ ہم غلطی کرتے ہیں، ہاں، پھر اسے کیا کرتے ہیں؟ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، اور جب کوئی سمجھائے تو الٹا اسی کو غلط ثابت کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کیا ہوتا ہے؟ پھسل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کرنا اتنا خطرناک نہیں جتنا سوچ لینا ہے نا۔ ہم بولتے ہیں نا میں ٹھیک ہوں، اصل تباہی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی پر قائم رہیں، نصیحت کرنے والے کو چھوٹا سمجھیں اور دل میں ضد پیدا ہو جائے۔ ہاں، تو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ دل بہت قیمتی ہے جو ٹوٹ کر کہہ دے، کیا کہہ دے؟ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مطلب انسان گناہوں کا پتلا ہے نا، انسان ہی غلطی کرے گا۔ ہم؟ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دل بہت قیمتی ہے جو ٹوٹ کر کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو ایسا والا دل رکھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، بالکل بھی گھمنڈ تکبر نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو حق کے مقابلے میں جھگڑالو ہو جائے۔ سوچیں جب حق سامنے آ جائے اور ہم پھر بھی بحث، ضد اور انا میں کھڑے رہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یاد رکھنا ہے اگلی بار جب کوئی ہمیں ٹوکے، ہاں، تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے ایک لمحہ رک جائیں، خود کو تھام لیں، اپنی زبان کو بھی اور اپنے لہجے کو بھی۔ اس کے بعد اپنے دل کے اندر جھانک کر یہ سوال کریں کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا واقعی سامنے والے کی بات غلط ہے یا میرا دل اسے قبول نہیں کر پا رہا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بات سچ ہوتی ہے مگر ہماری انا جو ہے یہ اسے ماننے نہیں دیتی۔ اگر اس نازک لمحے میں آپ نے خود کو جھکا لیا، اپنی غلطی مان لی یا کم از کم سننے کا حوصلہ کر لیا نا میری بہنوں، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ صرف ایک بحث جیتنے کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنے دل کو سخت ہونے سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ دل جب ضد اور انا کا عادی ہو جائے نا تو پھر اسے نرم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، نرم دل وہی ہوتا ہے جو نصیحت سن کر ٹوٹ جائے، نہ کہ وہ جو ہر بات پر اپنی صفائی پیش کرتا ہے۔ جو انسان اس لمحے میں خود کو قابو کر لیتا ہے وہ دراصل اپنے نفس پر جیت حاصل کرتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ تو ہر انسان کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ہی اصل عزت ہے۔ جو رب کے سامنے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، کائنات کا مالک اسے وہاں گرا دیتا ہے جہاں سے کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا۔ تو اپنی میں کو مار دیں اس سے پہلے یہ تجھے وہاں لے جائے جہاں صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس طرح سے اسکیننگ ہو رہی ہے۔ تو آج یہاں پر دیکھو نا بہت گہری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں آگے کی آیت کی طرف، آیت نمبر 207 کی طرف۔ اب دیکھو یہاں پر دل تھام کے بیٹھے۔ اب ایکسرے تو ہو گیا ہے نا، ایکسرے تو ہو گیا۔ اب یہاں پر مطلب کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جب تنبیہ دی جاتی ہے نا اس کے بعد میں پیار والا لہجہ بھی اپناتے ہیں، پیار سے، بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ
دیکھو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اس آیت میں مطلب آیت نمبر 207 قرآن کریم کی وہ روشن مقام ہے جہاں بندگی اپنی عروج پر نظر آتی ہے نا۔ اگر پچھلی آیت میں ہم دیکھیں، ابھی یہ جو 204 سے لے کے 206 میں ایک ایسے بدبخت کا ذکر کیا گیا تھا جو اپنی مٹھی بھر دنیا بچانے کے لیے کس لیے مٹھی بھر دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت جلا دیتا ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے صادق کا نقشہ جو ہے وہ کھینچتے ہیں جو اپنے رب کی ایک رضا کے لیے، ایک رضا پر اپنی زندگی بھر کی کمائی نچھاور کر دیتا ہے۔ تو کیا ہم ہیں ان میں سے؟ ہاں، اور نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ آج کی یہ آیتیں سن کر نہ بدل دیں گے میری بہنوں، آج ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے۔ یہاں پر جتنی بھی نصیحتیں آج ہمیں ملے گی نا، ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت نا ایک جلیل القدر صحابی حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی زندگی کا یہ واقعہ ایمان کی حرارت سے بھرپور ہے۔ اب دیکھو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ایک نہایت کامیاب تاجر تھے اور انہوں نے بڑی محنت سے بہت مال جمع کر رکھا تھا۔ جب ہجرت کا وقت آیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مکہ کے مشرکین نے ان کا راستہ روک لیا۔ اب دیکھو ہجرت ہو رہی ہے یہاں پر، ہاں سب کہاں جا رہے؟ مدینہ جا رہے۔ اب مکہ کے مشرکین نے کیا کیا؟ ان کا راستہ روک لیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، صہیب تم جب یہاں آئے تھے نا تو تم ایک کنگال غلام تھے، یہاں رہ کر تم نے دولت کمائی، اب تم یہ سب کچھ لے کر ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ غصہ کیا نہ جھگڑا کیا، بلکہ اطمینان سے پوچھا، اگر میں اپنا سارا مال، اپنا گھر اور اپنی جائیداد تمہارے نام کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کفار حیران رہ گئے اور خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ لیکن ایمان سے بھرے دل کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ مدینہ کے قریب بستی قباء میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی مسکرا کر فرمایا، ہے ابو یحییٰ تیری تجارت نفع بخش رہی، تیری تجارت نفع بخش رہی۔ تو جبرائیل امین نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ آیت نازل ہو چکی تھی، لے آئے تھے کہ ان کے سودے کی گواہی دی تھی انہوں نے۔ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہو گئے تھے، جو کیا تھی؟ ان کے سودے کی گواہی دیتی۔ تو یہاں پر یشرو کا ورڈ استعمال ہوا ہے جس کا عربی جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ بیچنا بھی ہے اور خریدنا بھی۔ دیکھو بیچنا، بندے نے اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، اور خریدنا کیا ہے؟ بندے نے اپنا سب کچھ دے کر اپنے رب کی رضا خرید لی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ سودا ہے جس میں بظاہر سب کچھ لٹ جاتا ہے، مگر حقیقت میں
حقیقت میں ابدی سلطنت ہاتھ آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر یاد رکھنا ہے ہمیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے مال دے کر اپنی روح کو آزاد کر لیا تھا، ہے نا. تو جب اللہ اپنے بندے سے کچھ لیتا ہے نا تو وہ اس لیے نہیں لیتا کہ اسے ضرورت ہے، بلکہ وہ اس لیے لیتا ہے تاکہ بندے کی ہاتھ خالی کرے اور انہیں کسی عظیم تر نعمت، اور وہ کیا ہے نعمت؟ اس کی رضا ہے، اپنی رضا سے بھر دیں. وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی قریب، مطلب سچی ہجرت صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر اس کی پسندیدہ چیزوں کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے. تو یہاں اس کے بعد دیکھو، بہت ہی خوبصورت بات ہے نا میری بہنوں، ایک دم دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے یہ باتیں. اللہ اکبر. یہاں پر اب آگے دیکھو، یہاں اللہ نے اپنی صفت رؤوف مطلب کہ انتہائی شفیق کا ذکر کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ ان کی فانی زندگی اور حقیر مال کے بدلے اپنی ابدی جنت اور اپنی لازوال خوشنودی عطا فرما دیتا ہے. ایک باپ اپنے بچے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش پر جیسے خوش ہوتا ہے نا، ہاں، تو دیکھو نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کائنات کہ اپنے بندے کی قربانی کو اس سے کئی زیادہ پیار سے قبول کرتا ہے. آج ہم اپنی اگر زندگیوں میں دیکھیں گے نا میری بہنوں، تو ایک عجیب الٹ منظر نظر آتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہے نا. تھوڑی سی عبادت کریں تو دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر لیا. تھوڑا سا کسی کے لیے کر دیں تو بدلے میں تعریف، عزت چاہتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو بھی دیتے ہیں وہ خود اسی کا تو دیا ہوا ہے، اور جو چھوڑتے ہیں وہ بھی اسی کے لیے چھوڑتے ہیں. مگر پھر بھی وہ رب اتنا شفیق ہے کہ ہماری معمولی سی کوشش کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اسے بڑھا دیتا ہے اور اس پر بے حساب اجر عطا کرتا ہے. کبھی سوچے ہم کتنی بار نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا مگر چھوڑ دیتے ہیں. کتنی بار دل میں آتا ہے کہ کسی کی مدد کریں، کسی کو معاف کریں یا اپنے نفس کو روکیں، مگر ہم روک نہیں پاتے. ہاں، لیکن جب کبھی ہم واقعی اللہ کے لیے اپنے دل کو، اپنی خواہش کو اور اپنی انا کو قربان کرتے ہیں تو وہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے. شاید ہم اسے چھوٹا سمجھیں مگر اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہوتا ہے. یاد رکھیں، اس لیے اپنے ہر چھوٹے عمل کو حقیر نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے آپ کی ایک خاموشی، قربانی، ایک سچا آنسو، ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کے یہاں آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے. تو اسی طرح ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں نا. ہاں، کریئر، پیسہ، عزت، آسائش، مگر کبھی رک کر خود سے یہ سوال کریں کہ کیا اللہ کی رضا واقعی ہماری ترجیحات میں سب سے اوپر ہے، یا ہم اسے تب یاد کرتے ہیں جب راستے بند ہو جائیں. ہوتا ہے نا، ہاں، جب پریشانیاں آتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، ہاں، پھر بھاگتے ہیں نمازوں کی طرف. اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے فیصلوں میں یہ دیکھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، نہ کہ صرف میرا دل کیا چاہتا ہے. اب دیکھو، جب نفاق ہوتا ہے نا، نفاق یہ کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہمیشہ شور مچاتا ہے. وہ چاہتا ہے لوگ دیکھیں، انسان چاہتا ہے کہ کیا ہے، لوگ دیکھیں، تعریفیں کریں، جانیں. لیکن سچا ایمان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خاموش ہوتا ہے. وہ کسی کو بتائے بغیر دیتا ہے، بغیر دکھاوے کے قربانی کرتا ہے، اور بغیر تعریف کے بھی مطمئن رہتا ہے. اصل خوبصورتی وہ نیکی ہے جسے صرف اللہ جانتا ہے نا. تو دنیا کی
ہر تجارت میں ایک خوف ہوتا ہے میری بہنوں، نقصان کا، دھوکے کا، ناکامی کا، مگر ایک تجارت ایسی ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں، وہ ہے اللہ کے ساتھ سودا۔ آپ تھوڑا دیتے ہیں، وہ بے حساب لوٹاتا ہے، آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، وہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچے جب جو خریدار ہے وہ اللہ ہو تو اس سودا یہ سودا کیسا ہوگا نا، سودے میں نقصان کیسا، نقصان ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو یاد رکھنا ہے، ہر انسان کو، کہ کبھی تجھے اللہ کی کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنی کوئی پسندیدہ چیز، اپنی انا یا اپنی کوئی خواہش چھوڑنی پڑے تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لینا۔ یاد رکھنا کہ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو عرش والا اسے اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ اسے اپنی محبت کی آغوش میں لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں آگے کی آیت کی طرف، آیت نمبر 208 کی طرف۔ اب دیکھو یہاں پر اب یہ جو آیت ہے، اللہ اکبر، اتنی جامع ہے۔ اب کیا ہوا، سکین ہو گیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ سب ہماری سکین کے ذریعے ظاہر کر دی ہے نا۔ اب اس کے بعد مطلب پہلے تنبیہ والا معاملہ تھا، اس کے بعد پیار و محبت والا معاملہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، اے ایمان والوں۔ اب یہاں پر جتنی بھی میری بہنیں سن رہی ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں نا، ہاں، تو سب نے کیا کرنا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں روکنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں اپنے کان کھول کر سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پکار کر ہم سے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو میری بہنوں، یہ آیت قرآن کریم کا وہ انقلابی اعلان ہے جو ایک مومن سے ادھورے عشق اور کچھ حد تک جو مطلب کہ وفاداری جو دکھاتا ہے نا، ہاں، وہ اس کی نفی کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ بندگی کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مکمل ڈوب جانا ہے جس میں انا، خواہش اور سماج کے بوتوں کی کوئی جگہ نہیں۔ سماج کے بوت مطلب کیا، ہاں، یہ دنیاوی چیزوں کو جو ہم نے اپنی زندگی میں ایسے درجات دے دیے ہیں نا کہ وہی سب کچھ ہے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کو کنارے پر رکھ دیا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ کے دین کو کنارے پر رکھ دیا ہے۔ میری مرضی ہوگی، جتنا میری اختیار میں اتنا کروں گی، ہاں، باقی مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم سے، ہاں، کیا بتا رہے ہیں کہ پورے اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جو ہے نا، اس کا پس منظر ہے، مفسرین جیسے کہ ابن کثیر اور طبری بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو پہلے یہودی تھے اور پھر اسلام لائے تھے۔ ان کے دلوں میں اپنی جو مطلب یہودیوں کی جو شریعت تھی پہلی والی، وہ کچھ چیزوں کو لے کے، جیسے کہ ہفتے کے دن، سبت کے دن، سنیچر کا دن ہوتا تھا نا ان کے لیے، اور اونٹ کے گوشت سے وہ لوگ پرہیز کرتے تھے، ہاں، تو اس حساب سے ابھی کیا ہوا تھا، ان کا جو ان کے دل میں جو تھی نا وہ چیزیں باقی تھی ابھی بھی، ان کے دل کا گوشہ جو تھا وہ پرانی روایتوں سے ابھی بھی بھرا ہوا تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ نا وہ لوگ کیا کریں، ان روایت کو بھی برقرار رکھیں۔ اب دیکھو یہاں پر غور کرو، وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہاں پر اسلام کو بھی وہ برابر سے فالو کر رہے، ہاں، لیکن وہ اپنی پرانی روایتوں کو بھی قائم رکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے،
اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی. ہاں، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ اسلام ایک مکمل پیکج ہے. یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنی پسند کے احکامات پر عمل کریں اور جو مشکل لگے انہیں چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کو وہ ہائبرڈ ایمان جو رہتا ہے نا، ہاں، جو کیا ہوتا ہے، رنگ بدل دیتا ہے، ہاں، وقت کے حساب سے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. قرآن میں یہاں پر لفظ کافہ کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل طور پر، یعنی کسی بھی حصے کو چھوڑے بغیر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا. اس کا مطلب صرف عبادت تک محدود رہنا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال دینا ہے. انسان کا معاشی نظام جو ہے نا، اس کے رشتے، اس کی شادی، جو ہے مطلب شادی بیاہ کے رسومات، ہاں، اس کی سیاست یا اس کے اخلاق، اس کی بات چیت، حتیٰ کہ اس کی تنہائی بھی اللہ کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم دین کو تو ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. نماز پڑھ لیتے ہیں مگر معاملات میں سچائی کیا ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. روزہ رکھ لیتے ہیں مگر زبان اور دل قابو میں نہیں رہتے. عبادت کر لیتے ہیں مگر اخلاق اور رویے پیچھے رہ جاتے ہیں. حالانکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم دین کو وقت دیں، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دین کو زندگی دیں. یہاں کافتہ مطلب ہمیں جھنجھوڑ کر یہ احساس دلاتا ہے کہ مومن وہ نہیں ہے جس کا جسم صرف سجدے میں ہو، بلکہ وہ ہے جس کا دل بھی سجدے میں ہو، اور جس کا سر بھی سجدے میں ہو اور جس کا دل بھی سجدے میں ہو. کیونکہ کبھی کبھی انسان کا جسم جھک جاتا ہے، مگر دل اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں امتحان ہوتا ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہے یا نہیں. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل، چاہے وہ کاروبار ہو، تعلقات ہو یا تنہائی، اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور اس کی زندگی میں نرمی، سچائی، انصاف اور اخلاص آ جائے. جب انسان واقعی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو پھر دین بوجھ نہیں رہتا بلکہ سکون بن جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایک ایسی روشنی آ جاتی ہے جو دل کو بھی بدل دیتی ہے اور راستے کو بھی روشن کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر اتباع شیطان کے بجائے کیا کہا ہے، خطوات شیطان. شیطان کے نقش قدم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہاں، خطوات شیطان. ہاں، اس میں ایک اب دیکھو گہرائی ہے. ہاں، شیطان کبھی ایک دم آپ کو کفر کی دعوت نہیں دیتا. وہ پہلے آپ کو ایک چھوٹی نیکی، آپ سے کیا کرے گا، چھوٹی نیکی ہے نا وہ چھڑوائے گا، پھر ایک چھوٹے گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور یوں قدم بقدم آپ کو صراط المستقیم سے کیا کرتا ہے، دور لے جاتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت گہری بات کہی ہے کہ گناہ کی ابتدا، جیسے کہ ہم نے دیکھے پہلے کہ گناہ کی ابتدا جو ہوتی ہے نا، ایک خیال سے ہوتی ہے. اگر اسے نہ روکا جائے تو وہ خواہش بنتی ہے، پھر ارادہ، پھر عمل، اور آخر میں وہ انسان کی عادت بن کر اسے اسلام کے دائرے سے باہر لے جاتی ہے. اور وہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل کا ایک گوشہ بھی اللہ کی مرضی سے باہر ہے تو سمجھ لو وہاں شیطان کا ڈیرا کیا ہو چکا ہے. شیطان نے کیا کیا ہے، ڈیرا جو ہے وہ ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی ہمیں کیا کرنا ہے، محتاط رہنا ہے شیطان کی چالوں سے. اور جیسے کہ ایک بہت ہی بڑی بات کہی گئی کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. یہ جو اسلام کا مطلب ہم نے جو غلط طریقے سے لے لیا ہے نا، یہاں پر یہ بہت ہی زبردست طریقے سے ایکسپلین ہوا ہے. دیکھو ہم لوگ کی جو کیا سوچ ہے، ہم مسلم ہیں میری بہنوں، ہم خالی
कागजात पर लिखने के लिए मुस्लिम रह गए हैं, पर हमारे अमल, अब देखो ना यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है ना हमारी, एक एक बात समझ में आ रही है और समझ में आ रहा है कि कितने हम गलत हैं। हाँ, हमारे रवैये कितने गलत हैं, हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में। हाँ, तो ये हमारे क्या है, एक हमें आईना दिखा रहा है अल्लाह ताला कि देखो कि तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगियों में। उसके बाद आगे आते हैं आयत नंबर 209 की तरफ। अब अल्लाह ताला देखो, जैसे कि पहला क्या था, तंबी थी, फिर प्यार से अल्लाह ताला ने समझाए, और फिर एक बड़ी बात कह दी अल्लाह ताला ने कि सबने क्या करो, कान खोलकर सुनो ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब अल्लाह ताला फिर से तंबी करते हैं हमें। क्या कहते हैं अल्लाह ताला, फिर अगर तुम वाज़े दलाइल आने के बाद भी फिसल जाओ तो जान लो कि अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। अब आयत नंबर देखो ना 209, इस रूहानी सफर का वो मकाम में तंबी है जहां अल्लाह ताला अपने बंदों को मोहब्बत भरे अंदाज में खबरदार करता है कि मंजिल की पहचान हो जाने के बाद रास्ते से भटक जाना महज एक गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब ये आयत पिछली 208 का सिलसिला है जहां हमें इस्लाम में क्या कहा गया, मुकम्मल दाखिल होने का हुक्म दिया गया था। अब रब्बे करीम फरमा रहे हैं कि अगर रोशनी देखने के बाद भी तुमने अंधेरों का चुनाव किया, इंतखाब किया, तो याद रखना कि तुम्हारा वास्ता किस हस्ती से। यहाँ पर अल्लाह ताला जलल तुम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है कदम का फिसल जाना। मुफस्सरीन लिखते हैं कि ये लग्जिश मतलब कि ये गलती इस वक्त होती है जब इंसान हक को पहचान लेने के बावजूद अपनी ख्वाहिश नफ्स या शैतान के वसवसों की वजह से सिरातुल मुस्तकीम से एक तरफ हो जाता है। ये आयत देखो हमें यहाँ बता रही है कि असल खतरा जाहिल के लिए नहीं है, बल्कि इस बा इल्म के लिए है जो जानते बूझते हुए कदम डगमगा देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे पास जो इल्म आता है, हाँ, हम बयानात सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, समझते हैं, यानी कुरान की सूरत में देखो मुकम्मल हिदायत हमारे सामने है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में बेहतरीन नमूना और अक्ल और शऊर की सूरत में हक को समझने की सलाहियत अल्लाह ताला ने हमें दी है। जब हुज्जत तमाम हो जाए और रास्ता बिल्कुल साफ नजर आने लगे, तो इसके बाद भटक जाने वाला किसी उज्र का हकदार नहीं रहता, एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते। हाँ, उसके बाद देखो आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफात बयान की है जिनमें जलाल भी है और जमाल भी है। अजीज अल्लाह ताला कहते हैं, मतलब सब पर अल्लाह ताला क्या है, गालिब है, यानी वो इतना ताकतवर है कि अगर वो पकड़ना चाहे तो कोई इसके हाथ से छूट नहीं सकता। ये उन लोगों के लिए तंबी है जो अल्लाह की दी हुई ढील को इसकी कमजोरी समझ लेते हैं। और अल्लाह ताला हकीम भी कहता है खुद को। यहाँ पर देखो हकीम मतलब क्या, हिकमत वाला। ये लफ्ज दिल को तसल्ली भी देता है और देखो यहाँ पे डराता भी है, यानी अगर वो तुम्हें फौरी सजा नहीं दे रहा तो ये इसकी हिकमत है कि ताकि तुम तौबा कर लो, और अगर वो सजा देगा तो वो ऐन इंसाफ और हिकमत पर मुबनी होगी। तो इल्म के बाद ये जो गुनाह का आना दरअसल दिल की इस बीमारी की अलामत है जहां इंसान अपनी ख्वाहिश को अपने रब के हुक्म पर तरजीह देने लगता है। सच्ची हिदायत सिर्फ इल्म हासिल करने में नहीं है मेरी बहनों, बल्कि इस इल्म पर साबित कदम रहने में है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हमें अपनी नेकियों पर नाज करने के बजाय हर वक्त अल्लाह से साबित कदमी की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, वो जैसे चाहे इसे फेर दे, है ना। और उसके साथ साथ अजीज का लफ्ज यहाँ में अल्लाह की गिरफ्त से डराता है, जबकि हकीम का लफ्ज हमें इसकी हिकमत पर भरोसा सिखाता है। तो लग्जिश मतलब कि गुनाह हो जाना इंसानी फितरत है, लेकिन लग्जिश पर अड़ जाना, उस गुनाह पर अड़ जाना शैतानी सिफत है। अजीज व हकीम रब की तरफ पलटना ही क्या है, दानिशमंदी है।
عقل والوں کا کام ہے۔ جس رب نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور روشنی تک پہنچایا، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دوبارہ انہی اندھیروں کی طرف کیوں لوٹ جاتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا درست ہے اور کیا غلط، پھر بھی ہم کبھی اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور کبھی اپنی کمزوریوں کے ہاتھوں بہک جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ رب ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل، ہر نیت اور ہر چھپے خیال سے بھی واقف ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنی لغزشوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں اور توبہ کو کیا کرتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اصل نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سجدوں سے دھو لیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا دیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ آج ہی کر لیں، کیونکہ وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر واپسی کا دروازہ نہیں رہتا۔ تو امید ہے یہاں تک میری بہنوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 10 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے؟ کتنی بڑی بات میری بہنوں، دیکھو کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ہم کون سے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم کیا سوچیں کب کریں گے، ہاں کس انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب دیکھو آیت میں یہاں پر ایک بہت ہی بڑی بات کہی جا رہی ہے جو روح کی گہرائیوں کو ہمارے جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ہاں اگر پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی چالاکیوں، مومن کی قربانیوں اور اسلام میں مکمل داخل کا ذکر فرمایا، تو اس آیت میں وہ انسانیت سے ایک آخری اور فیصلہ کن سوال کرتا ہے، جس کے بعد پھر کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آزمائش کی شرط کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ دیکھو اس آیت کا اصل سوز اس نقطے میں چھپا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش اس وقت تک رکھی ہے جب تک کہ حقیقت پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ایمان کی قیمت ہی تب ہے جب اسے بن دیکھے ہاں غیب پر یقین آ جائے، ہے نا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی حقیقت کو اس قدر عیاں نہیں کیا کہ انسان اسے ماننے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ اگر سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ گیا تو پھر امتحان کیسا ہوگا، ہاں جب وہ وقت آ جائے گا کہ بادلوں کی سائبانوں میں مطلب کہ بادلوں میں اللہ کی تجلیات ظاہر ہوں گی اور فرشتے جو ہے وہ صف در صف اتریں گے۔ امیجن کر کے دیکھو میری بہنوں، امیجن کر کے دیکھو، اللہ اکبر۔ تو وہ دن ایمان لانے کا نہیں بلکہ فیصلہ سنائے جانے کا ہوگا میری بہنوں۔ وہ دن جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فیصلہ سنائے جانے کا ہوگا۔ اس وقت تو بڑے سے بڑا سرکش بھی سجدے میں گر پڑے گا، مگر وہ سجدے کسی کام کے نہ ہوں گی، کیونکہ توبہ کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو یہاں پہ قرآن ینظرون کا لفظ استعمال کیا ہے نا یہاں پہ، کہ جس کی دو معنی ہے، انتظار کرنا اور دیکھنا۔ گویا اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی محض اس بات کے منتظر ہیں، اس بات کے انتظار میں ہے کہ اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھ لیں گے؟ کیا ایک طالب علم پورا سال کھیل کود میں گزار کر صرف رزلٹ کے دن انتظار کرتا ہے؟ ہاں رزلٹ کے دن کا انتظار کرتا ہے؟ ہاں تو ایسے ہمیں کرنا ہے۔ حقیقی عقل مند کون ہے؟ حقیقی عقل مند وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے ہی حق کو پہچان لے۔ جب پردے اٹھ گئے تو پھر تو ہر کوئی مانے گا نا، مگر اس وقت کا ماننا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا فرعون کہے کہ میں ایمان لایا ہوں۔ اللہ سے ملنے کا شوق اور اس کی ہیبت کا احساس ہی دل کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔
امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی گہری بات یہاں پھر سے کہی ہے کہ اے انسان، تیری سانسیں گنتی کی ہیں اور تجھے نہیں معلوم کہ کب تجھے تیرے رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو اس پیشی کے لیے تیار رکھ جس کے بعد پھر کوئی واپسی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے اس کے لیے قیامت کا منظر وحشت نہیں بلکہ اپنے محبوب سے ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے۔ اب آیت کے اختتام میں اس سچائی کو ظاہر کیا گیا ہے جو کہ تمام معاملات کی باغ دوڑ کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ یہ بھی ہے کہ ترجعو مطلب لوٹائے جائیں گے کا لفظ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی مرضی کے خلاف اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے بھاگتے رہے، اس دن انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، ہاں جکڑ کر یا مطلب بے بس کر کے رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اگر حق واضح ہو چکا ہے تو اسے آج ہی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہی عقل مندی ہے میری بہنوں۔ اسے بار بار کل پر نہ چھوڑیں کیونکہ ہم اکثر اسی کل کے انتظار میں رہتے ہیں جو کبھی آج نہیں بنتا۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک بڑا دن آئے گا جب ہم بدل جائیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ ذرا مائک پہ دھیان دیں سسٹرز۔ کائنات کی ترتیب، قرآن کی ہدایت اور اپنے اندر کی آواز، یہ سب مل کر ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ سچائی واضح ہے۔ اس کے باوجود ہر بار آنکھوں سے معجزے دیکھنے کی ضد کرنا انسان کو مزید دور لے جاتا ہے۔ ہمیں اپنی تنہائیوں کو بھی اس شعور کے ساتھ سنوارنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اکیلے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر عمل، ہر نیت اور ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اس احساس کے ساتھ جینا ہی انسان کو سنجیدہ اور باوقار کیا کرتا ہے، بدلنے والا بنا دیتا ہے۔ اور میری بہنوں آخر کی بات کہنا چاہوں گی کہ بادلوں کی وہ سائے جو دنیا میں ہمیں ٹھنڈک اور سکون دیتے ہیں ایک دن اللہ کی جلال اور اس کی قدرت کا مظہر بن کر آئیں گے۔ اس وقت جب اختیار انسان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہر سہارا ٹوٹ جائے گا اور ہر دعویٰ بھی بے معنی ہو جائے گا، تو صرف وہ دل کامیاب ہوگا جو آج ہی اس حقیقت کو پہچان کر اپنے رب کے سامنے جھک گیا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس شعور کے ساتھ گزاریں کہ یہ سب نعمتیں، یہ سکون اور یہ نظام کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک حکیم وقار رب کی نشانی ہے، اور اصل عقل مندی وہی ہے جو آج ان نشانیوں کے پیچھے چھپے رب کو پہچان کر اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، مطلب کہ پوری کی پوری طرح سرنڈر کر دے۔ اللہ ہمیں اس دین کی رسوائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے رب کی ملاقات کے شوق اور تیاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔